السلام علیکم ناظرین، اس وقت جیسے کہ آج غازیان گلگت بلتستان کے اعلیٰ قیادت صدر و اراکین آج یہاں مین بازار مداس میں تشریف لائے تھے اور آج غازیان روندو کی جانب سے ان کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کی گئی. تو یہاں پہ کئی سوالات ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے. تو ان کے غازیان روندو کے ممبران اراکین صدور یہاں پہ موجود ہیں. تو فیض صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ اس وقت حلقہ 4 روندو سکردو میں اگر بات کی جائے تو سیاسی جو ہے نا گہما گہمی ہے، اور اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں غازیان روندو کے حوالے سے. پہلا میرا یہی سوال ہے کہ آپ کی قیادت کا سیاسی حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا سیاسی میدان میں بھی کیا آپ غازیان روندو کی جانب سے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتار سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں. دوسرا یہ ہے کہ غازیان میں بریگیڈیئر رنگ سے لے کر ہمارے پاس سپاہی تک کے قابل بندے ہیں. اگر غازیان روندو کے تھرو اگر اتارنا ہوا تو غازیان روندو کی پورا کور کمیٹی ہے، تمام یونین کے عہدیداران ہیں، اب اس کے بعد مرکزی قائدین ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کینڈیڈیٹ کو اتاریں گے. اچھا، اگر آپ اتارنا ہوا تو اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے جو ہے نا اتارنے کا. اگر ہوا تو غازیان روندو کی جو ہے نا مرکزی کابینہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا. اچھا، اگر غازیان اتارتے ہیں ان کیس، تو آپ کے کیا منشور ہوں گے؟ کیونکہ اب پورے گلگت بلتستان میں آپ کا بہت بڑا سیاسی حوالے سے پورا گلگت بلتستان میں اثر پڑ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کا کیا منشور ہو سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ حلقے لیول پہ ہوگا یا آپ کے گلگت بلتستان لیول پہ ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا اوورال غازیان کا تو گلگت بلتستان لیول پہ ہوگا. جہاں روندو جو کہ میرا حلقہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ذکر کروں، سب سے پہلا ہمارا جو منشور ہوگا وہ ہوگا بلدیاتی انتخابات، تاکہ ہر گاؤں کا نمائندہ جو فنڈ ہے وہ اپنے گاؤں میں خرچ کرے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہ ہو. تو بلدیاتی انتخابات ہمارا پہلا منشور ہوگا. ٹھیک. اچھا، آپ کے اعلیٰ قیادت آپ آج یہاں پہ تشریف لائیں، جس طرح آپ نے اپنی کارکردگی پیش کی، آگے کیا توقع رکھتے ہیں گلگت بلتستان میں غازیان گلگت بلتستان کی فعالیت کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، غازیان گلگت بلتستان تو آلریڈی فعال ہے، جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول، تحصیل لیول، یونین لیول، گاؤں لیول تک فعال ہو چکا ہے. تو یہ جتنا فعال ہونا تو ہو گیا. صرف یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو انتہائی بزرگ غازیان ہیں، جو 1965 71 کے اور 99 کے جو غازیان ہیں، ان کے پاس چھوٹا موبائل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے مشکلات ہو رہے ہیں. تو جن کے پاس ٹچ موبائل ہے یا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو بر وقت ہر ایک چیز سے ان کو آگاہ رکھتے ہیں. تو بالکل فعال تنظیمیں فعال ہوا ہے. اچھا، ایک آخری سوال کرنٹلی، جیسے کہ آپ کا جو ہے نا منشور میں اقراض و مقاصد میں گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ لوگ ملت کی خدمات کے لیے ہوتے ہیں. تو آج سے 2 مہینے سے ہم نے دیکھا کہ جو سس پورٹ پہ جو دھرنا تھا، اس حوالے سے کیا غازیان گلگت بلتستان کوئی اپنا موقف پیش کریں گے ان کی حمایت میں یا ان کی مخالفت میں؟ دیکھیں، وہ عوام کا ایشو ہے. عوام کے ایشو کے جو ہے نا جہاں پر ہمیں نکلنا ہوگا وہاں پر ہم نکلیں گے. جہاں ریاست کی بات ہوگی، افواج پاکستان کی بات ہوگی، وہاں ہم غازیان گلگت بلتستان ریاست کے ساتھ ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے. ان کی مخالفت میں نہ ہم کوئی بات کریں گے، نہ ہم کوئی جلسہ جلوس کریں گے. اچھا، آخری سوال، انڈیا کی جانب سے ایک بار پھر سے جنگی جنون جو ہے نا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایسی صورت میں پھر سے اگر ان کی جانب سے کوئی حماقت کی گئی تو غازیان روندو اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، غازیان روندو کی پہلے بھی ہسٹری ہے، اب بھی غازیان روندو پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کے بارے میں تو آپ کو غازیان روندو کے مرکزی قائدین یا جہاں گلگت بلتستان کا تعلق ہے، گلگت بلتستان کا ہسٹری ہے. آپ جو ہے نا 47 48 سے لے کر 99 سے لے کر ابھی جو بنیان المرکوز ہوا، وہاں تک گلگت بلتستان کی ہسٹری ہے. اس میں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی.